السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امتیاز احمد ہوں۔ ایک بہت بڑا فیصلہ جو آج سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والا ہے، اس کو ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو طاقتور حلقے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب جو ایک ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اور جو اہم ذرائع سے خبر آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ پاکستان کے جو اہم ترین فیصلے ہیں وہ بند کمروں کے اندر ہوئے ہیں، اور اب بھی جو طاقتور لوگ ہیں وہ بند کمروں کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ لیے ہیں اور ایک ایسی سازش تیار کی جا رہی ہے جس سے انتخابات کو روکا جائے، اور عمران خان جو ہیں اور جو عمران خان کی پاپولیرٹی کا لیول جو ہے اوپر سے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے ثبوت نوٹس لیا ہوا ہے، سماعت چل رہی ہے، اور یہ جو نون لیگ ہے اس کی ایک روایت رہی ہے کہ جب جب کوئی اہم ترین فیصلے آنے ہوتے ہیں تو انہوں نے عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو 9 بینچ بنا تھا اس کے اوپر اس طرح شدید دباؤ ڈالا گیا کہ جو 4 جج سے وہ سائڈ پر ہو گئے، اور اب جو 5 جج ہیں وہ یہ فیصلہ سن رہے ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر آج 12 بجے آ جانا تھا۔ لیکن اب یہ جو حکومت ہے یہ کسی فیصلے کو نہیں مانتی، کسی بھی جو حکم دے دے ہمارا سپریم کورٹ، انہوں نے کچھ نہیں دیکھنا۔ انہوں نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان کا مفاد کہاں پر ہے، اور اب انہوں نے یہ تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ جو اہم ترین ذرائع ہیں ان سے یہ خبر آ رہی ہے، اور آنے والی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی چلتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ہو کیا رہا ہے، یہ عدلیہ کو پریشر ڈال رہے ہیں، اور کس حد تک دیکھا جائے تو یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے اور دونوں صوبوں کے جو گورنر ہیں یہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ یہ مستعفی ہوں گے تو انتخابات کو روکنے میں یہ کچھ حد تک کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو عدالت ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن جب دونوں صوبوں کے گورنر اور چیف الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائیں گے تو اس کیس کے اوپر فرق پڑے گا، اور یہ جو آج فیصلہ آنا تھا یہ ہو سکتا ہے آنے والے 2 دنوں کے اندر یا 3 دنوں کے اندر آئے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ لیکن حکومت نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے، چیف الیکشن کمیشن اور دونوں صوبوں کے جو گورنر ہیں وہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ اب مین مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جو کل سماعت بھی چلی اس کے ریمارکس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، کہ جو حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر اب انتخابات ہو جاتے ہیں ان 2 صوبوں کے اندر تو یہ جو حکومت بنے گی ان دونوں صوبوں کے اندر، یہ جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے ان کے اوپر اثر انداز ہوں گی، اس کے اندر یہ دھاندلی کا مرکز بنیں گے۔ تو اس کے اوپر جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ اب جو انتخابات ہوں گے دونوں صوبوں کے اندر، اس کے اندر یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ دھاندلی کا مرکز بنے گی۔ تو اس کے اوپر جو حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے تھوڑی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد جو جسٹس منیب ہیں انہوں نے بہت اہم ترین ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ مین مسئلہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں۔ ٹائم جو ہے وہ بہت گزر گیا ہے اور بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر 90 دن گزر گئے اور انتخابات نہ ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کیونکہ آئین کے اندر بہت بڑی درار آئے گی اگر 90 دن کے اوپر چلے گئے دن اور انتخابات نہ ہوئے، تو شاید پاکستان کے اندر جو آئین کی ایک حیثیت ہے وہ پاکستان کی عوام کی نظروں میں بھی ختم ہو جائے۔ تو اس کے اوپر جو چیف جسٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوئے تو قصور کس کا ہوگا۔ اب جب یہ سماعت چلے گی اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ تو آپ کو پتہ چلے گا ہی، لیکن حکومت کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کریں گی۔ اگر چیف الیکشن کمشنر بھی مستعفی ہو جائیں یا دونوں صوبوں کے جو گورنر ہیں یہ بھی مستعفی ہو جائیں تو یہ کچھ حد تک انتخابات کو روک سکیں گے، لیکن اتنا لمبا عرصے تک یہ نہیں لٹکا سکتے تمام چیزیں۔ انتخابات کی طرف جانا ان کی مجبوری بن جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ ان کی کل سماعت تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس
बड़ी तादाद में, किस हद तक बड़ी तादाद में अवाम उनके साथ थी। और लाहौर से जब वो निकले हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो तब से अवाम उनके साथ है। काफिले की सद में अवाम इस्लामाबाद की तरफ आए और उन्होंने अपना इमरान खान के साथ मोहब्बत का इजहार किया। अब ये तमाचा है उन लोगों के मुंह के ऊपर कि जिन्होंने सोचा था कि इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए मिटा देंगे, उसके बाद इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा, वो माइनस हो जाएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो ये तमाचा है उनके मुंह के अंदर कि अवाम अब भी इमरान खान के साथ खड़ी है। और इसका एक और जो असर है वो उन लोगों के ऊपर भी जा रहा है जो अब कोशिशें कर रहे हैं कि हम किसी तरह इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से निकाल दें और जो लुटेरा, जो चोर बाहर बैठा है उसको वापस लाएं और इंतखाबात लड़वाएं। तो ये उनके मुंह के ऊपर भी तमाचा है कि इमरान खान को माइनस करना उनके ख्वाबों की बात है, ये उनको माइनस नहीं कर सकते। अब मेन मसला जो है वो ये है कि इमरान खान की जो पेशियां हैं वो एक के बाद दूसरी पेशी आ रही है। इमरान खान साहब वहाँ पर तशरीफ ले जा रहे हैं इस हालत के अंदर जब उनके पाँव के अंदर फ्रैक्चर है, उनको गोलियां लगी हुई हैं, वो जा रहे हैं, अदलिया का एहतराम कर रहे हैं। लेकिन जो काम इस हुकूमत का है वो ये करने में बिल्कुल नाकाम है। इमरान खान को सिक्योरिटी देना इस हुकूमत का काम है और ये करने में वो बिल्कुल नाकामयाब हैं, क्योंकि वो पिछले वज़ीर आज़म हैं, वो साबिका वज़ीर आज़म हैं, तो उनको सिक्योरिटी फ्राहम करनी पड़ेगी। अवाम आएगी और इससे ज़्यादा आएगी आगे जो समातें पड़ती हैं, लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं दी जा रही इमरान खान को। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि कोई भी सानिया हो सकता है। कल भी जिस तरह खबरें आ रही थी कि कुछ मकसूद अफराद जो हैं वो इमरान खान की गाड़ी के इर्द गिर्द पाए गए हैं, तो हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये कोई बड़ा फानिया प्लान कर रहे हैं, चाहते हैं कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, जैसा कि वज़ीराबाद के अंदर हुआ था। लेकिन इमरान खान को ऑफिशियली तौर पर नाअहल करना अब इनके हाथ में नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ का हामी नासिर हो।